ایک دن کی بھی مزید تاخیر ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اگر اس وقت ہم فوری انتخابات کرا دیتے تو ہمیں بہت سیاسی فائدہ ہوتا، لیکن ملک کے سنگین اور گمبھیر حالات نے ہمیں یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ ہم نے سیاسی خود غرضی نہیں کی، پاکستان کے قومی مفادات کو ترجیح دی۔ ایک طرف ریاست، دوسری طرف سیاست تھی۔ ہم نے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر مشکل ترین فیصلے کیے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم نے درست فیصلہ کیا، الحمدللہ۔ عزیز اہل وطن، آج مختصراً آپ کو ان وجوہات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے مہنگائی اس رفتار سے کم نہ ہو سکی جس کی ہمیں توقع تھی۔ اس راہ میں سب سے بڑی بارودی سرنگ ڈیفالٹ کی صورت میں سابق حکومت بچھا کر گئی تھی، جس نے IMF سے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا معاہدہ جان بوجھ کر اور ایک سازش کے تحت خود ہی توڑ دیا، حتیٰ کہ اس معاہدے کی بحالی کی ہماری سرتوڑ کوشش بھی ناکام بنانے کی اس حکومت نے مذموم سازش کی۔ خدا نخواستہ اگر ملک دیوالیہ ہو جاتا تو ملک میں وہ قیامت برپا ہوتی جس کا تصور بھی محال ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی، دوائی ملتی نہ، پٹرول گیس ہوتی نہ، بجلی، صرف افراتفری، ہنگامے ہوتے، بچے بھوک سے بلکتے، غریب بے حال ہوتے، کاروبار بند، صنعت و معیشت کے پہیے رک جاتے، بے روزگاری سمندر ہوتا، کچھ ملتا بھی تو کئی دن قطاروں میں کھڑے رہنے کے بعد وطن دشمن وہی خوفناک منظر دیکھنا چاہتے تھے جو دوست ملک سری لنکا میں پوری دنیا نے دیکھا۔ خود غرضوں کو صرف اپنی سیاست پیاری تھی۔ یہ وطن دوست اور وطن فروش سوچ میں ایک جنگ تھی۔ عزیز اہل وطن، سب سازشیں ایک ایک کر کے ناکام ہو گئیں۔ مہنگائی ہوئی لیکن اشیاء کی قلت ہوئی، اور نہ ہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں کو قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا۔ میں نے ہمیشہ قوم کے سامنے برملا اعتراف کیا کہ ہمیں مشکل اور تلخ فیصلے کرنے پڑے، لیکن یہ سوچنا ہوگا کہ یہ فیصلے آخر کیوں کرنا پڑے۔ یہ نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہ فیصلے اسی طرح ایک مجبوری تھے جس طرح کینسر کے مریض کو شفا یاب کرنے کے لیے کیمو تھراپی کے مشکل اور تلخ مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ فیصلہ بیمار وجود کو صحت مند بنانے کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ عزیز اہل وطن، 14 اگست کو اس عظیم وطن کے قیام کو 76 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ میں قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وطن کے قیام کے لیے لاکھوں شہداء نے عظیم قربانیاں دیں۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے اپنے آنچل قربان کیے، جنہیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کی قربانیاں
اور احسان ہماری آنکھوں میں آج بھی آنسو لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، مگر افسوس ہمارے شہداء کی قربانیوں کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ شہداء کی نشانیوں کو مسمار کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہ لوگ جو دن رات سرحدوں پر ہماری حفاظت پر مامور ہیں، ان کی عمارتوں کو جلایا گیا۔ پاکستان کے طول و عرض پر موجود کئی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، سازی ہوئی، اہداف کا تعین ہوا، جتھوں کی صورت اختیار کی گئی اور باقاعدہ ہدایات جاری کی گئیں۔ سابقہ حکومت کے لیڈران بطور ماسٹر مائنڈ، سہولت کار اور دور دراز علاقوں سے بلائے گئے گروہ اس انتہائی قابل افسوس امر میں شامل تھے۔ 9 مئی کا دن یہ قوم کبھی نہ بھلا سکے گی۔ اس سیاہ دن اور ان کے کالے چہرے اس قوم کے سامنے آج مکمل طور پر سامنے آ گئے ہیں۔ قوم کو اپنے شہداء اور غازیوں پر فخر ہے۔ ان کی لازوال قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ہیں الحمدللہ، اور اپنے بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف کامیابی سے لڑ رہے ہیں۔ میں قوم کے ان بہادر بیٹوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ افواج پاکستان، ان کا ہر افسر اور سپاہی ہمارا فخر ہے، اور ہم سب کو ان پر ناز ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، اب پھیلا ہوا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنانا ہے انشاءاللہ، اور اس میں سب سے پہلے غریبوں اور مفلوک الحال کو وہ وسائل فراہم کرنے والے ہیں۔ عام آدمی نے بہت قربانی دے دی ہے، اب قربانی کی باری ان کی ہے جن پر خدا تعالیٰ نے وسائل کی فراوانی کی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے کہ صاحب ثروت، صاحب دل اور صاحب ایثار بھی ہیں۔ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہماری کاروباری، صنعت کار اور اہل ثروت برادری اس بار بھی آگے بڑھ کر کردار ادا کرے گی، اپنے زیر سایہ کم وسیلہ لوگوں کے دکھ درد بانٹے گی، وطن کی معاشی خود انحصاری کے لیے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالے گی۔ عزیز اہل وطن، 16 ماہ محض ایک جھلک ہیں۔ اگر تدبیر کی سمت درست ہو تو بنجر زمین میں بھی گلاب اگائے جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہی کر کے دکھایا ہے الحمدللہ۔ لاکھوں پاکستانیوں کو اس بار شہر رمضان میں 70 ارب روپے کا مفت آٹا تقسیم کیا۔ 90 لاکھ سے زائد غریب ترین پاکستانیوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جانے والی رقم میں 25% اضافہ کیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مجموعی رقم 466 ارب روپے کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں تک ریلیف پہنچ سکے۔ لاکھوں تنخواہ دار اور پینشنرز کی تنخواہوں اور پینشن میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ 3 کروڑ 30 لاکھ سیلاب متاثرین کو نقد اور اشیاء کی صورت میں 100 ارب روپے
تقسیم کیے، سستے رمضان بازار لگائے، یوٹیلیٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی یقینی بنائی، کسانوں کے لیے 2000 ارب روپے کا کسان پیکج دیا، جس سے پچھلے 10 سال میں گندم کی سب سے بڑی فصل ہوئی۔ الحمدللہ لاکھوں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، ہنرمندی، آئی ٹی، صنعت و زراعت میں کاروبار اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے 80 ارب روپے کی خطی رقم کے ذریعے وزیر اعظم پیکج مہیا کیا۔ دانش اسکول کے بچے آج کس شان اور اعتماد کے ساتھ معاشرے میں وقار اور کامیابی کی علامت بن رہے ہیں۔ دانش اسکول کا یہ دائرہ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک پھیلا رہے ہیں، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو پورے پاکستان میں دانش اسکولوں کا قیام عمل میں لائیں گے۔ پاکستان کے تمام بچوں اور بچیوں کا ترقی کا سفر اور آگے تیزی سے لے کر جائیں گے۔ غربت کو ان کی تعلیم اور ترقی کے راہ